مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خبر واحد کے راویوں پر گفتگو چل رہی۔ خبر واحد کا راوی اگر فقہ اور درجہ اجتہاد تک پہنچنے میں اور مقدم ہونے میں مشہور و معروف ہے تو اس کا حکم آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس میں امام مالک کا اختلاف تھا، اور اگر اس کا راوی عدالت اور ضبط میں مشہور ہے، فقہ میں مشہور نہیں ہے، تو اس پر گفتگو چل رہی تھی کہ اگر وہ حدیث خبر واحد قیاس کے مطابق و موافق ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر اس کے مخالف ہے تو خبر واحد کو ضرورت کے وقت چھوڑ دیا جائے گا بالضرورت۔ اچھا، یہ جو فرق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی اگر فقیہ ہے تو اس کی خبر کو مقدم رکھا جائے گا، یہی تو مطلب ہوا۔ راوی اگر فقیہ ہے تو اس کی خبر کو قیاس پر کیا کیا جائے گا؟ مقدم۔ اور اگر راوی فقیہ نہیں ہے تو اس کی خبر کو، اگر قیاس کے مخالف ہے تو اس کی خبر کو ترک کر دیا جائے گا۔ تو یہ فرق عیسیٰ ابن ابان کے یہاں ہے اور ان کے متبعین کے یہاں، یہ جو فرق ہے فقہ کا اور غیر فقہ کا۔ اگر فقہ میں مشہور ہے تو ایسا ہے، اور اگر فقہ میں مشہور نہیں ہے تو ایسا ہے۔ لیکن ابو الحسن کرخی کے نزدیک اور ان کے پیروکار کے یہاں راوی کا فقیہ ہونا یہ حدیث کے قیاس پر مقدم ہونے کی شرط نہیں ہے۔ یعنی ابو الحسن کرخی یہ فرماتے ہیں کہ راوی اگر فقیہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے، یا راوی اگر فقیہ ہے تبھی اس کی حدیث کو قیاس پر مقدم کیا جائے گا، اور اگر فقیہ نہیں ہے تو حدیث کو قیاس پر مقدم نہیں کیا جائے گا، یہ ان کے یہاں شرط نہیں ہے۔ بلکہ ابو الحسن کرخی کے یہاں یہ ہے کہ ہر عادل راوی کی خبر قیاس پر مقدم ہوگی، ہر عادل راوی کی خبر قیاس پر مقدم ہوگی، بشرطے کہ وہ کتاب اور سنت مشہورہ کے مخالف نہ ہو، یہ شرط ہے۔ اسی وجہ سے یعنی چونکہ ہر عادل ضابط فقیہ ہے نا، ہر عادل ضابط راوی کی خبر کو قیاس پر مقدم کیا جائے گا، اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے ایک مرتبہ مشورہ کیا کسی امر کے معاملے میں، وہ کسی امر میں، اور انہوں نے لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ پوچھا۔ اصل میں قصہ یہ تھا کہ عورت اگر کچا بچہ گرا دے، جنین جس کو کہا جاتا ہے، پیٹ میں کچا بچہ ابھی بنت نہیں ہوئی ہے اور عورت کے پیٹ میں کچا بچہ ہے، وہ اگر گرا دے تو اب اس کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ کیا حکم ہے۔ تو ایک شخص حمل بن مالک وہ کھڑے ہوئے، ان کا نام کیا تھا؟ حمل بن مالک، اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا میری 2 بیویاں تھیں، ان 2 بیویوں میں سے ایک کی دوسرے سے لڑائی ہو گئی کسی وجہ سے ظاہری طور سے، اور ایک نے دوسری کے لکڑی ماری، مستح عود لکڑی ماری، پیٹ میں لگ گئی وہ، اور یہاں تک کہ اس کو اور اس کے کچے بچے کو قتل کر دیا، وہ بھی ختم ہو گئی اور کچا بچہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو اب مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنین کے بارے میں غرہ کا فیصلہ فرمایا۔ غرہ یہ دیت ہے، دیت زمان جیسے کہ ہوتا تو دیت غرہ کہتے ہیں جس کی قیمت نصف عشر تک پہنچ جائے، 10 سے آدھے تک، اس کو غرہ اور غرہ کہتے ہیں عربی کے اندر۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا فیصلہ فرمایا؟ کس کا؟ اور اس کی قیمت کتنی ہے؟ نصف عشر. تو اتنا پیسہ تم دو. اس عورت پر لاگو کیا کہ یہ عورت چونکہ اس نے جنین کو مارا ہے لہٰذا اتنا پیسہ دے گی دیت کے طور پر. تو یہ حمل بن مالک کی حدیث کو جنین کے سلسلے میں حضرت عمر نے قبول کیا. اس نے قبول کیا، حضرت عمر نے قبول کیا اور غرہ کو اس میں واجب کیا کہ اگر کچا بچہ کوئی قتل ہو رہا ہے کسی کے ذریعے تو اس کے بارے میں کیا واجب ہوگا؟ غرہ. حالانکہ یہ قیاس کے مخالف ہے. یہ قبر واحد قیاس کے کیا ہے؟ اس لیے مخالف ہے کہ اگر جنین کی دو صورتیں ہیں. کچا بچہ یا تو زندہ ہوگا اور یا مردہ ہوگا. اگر کچا بچہ زندہ ہے تو پوری دیت واجب ہوگی. کیسے ہوگی؟ پوری. اور اگر وہ مردار ہو چکا ہے تو اس میں کچھ نہیں ہوگا. پیٹ میں مارنے سے پہلے کیا ہو چکا ہے؟ مردار. تو اس میں اب کوئی دیت واجب نہیں ہوگی. تو قیاس یہ چاہتا ہے، لیکن حدیث پاک اس کی صراحت نہیں کر رہی. وہ مطلقاً کہہ رہی ہے کہ کچے بچے کے سلسلے میں کیا واجب ہوگا. اچھا، ایسے ہی نماز رکوع اور سجدے والی نماز میں اگر قہقہا لگا دیا تو کیا حکم ہے شرع کا؟ وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی گئی. تو اب یہ بتائیے یہ قیاس کے مخالف ہے کہ نہیں؟ قیاس کے مخالف ہے، کیونکہ قہقہا یہ وضو کے نقض کو نہیں چاہتا ہے، لیکن ٹوٹنا یہ قیاس کے مخالف ہے. تو قیاس کے مخالف ہے تو اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے. لیکن کہتے ہیں کہ اس کو بڑے بڑے صحابہ کی جماعت نے روایت کیا ہے، جیسے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور انس بن مالک اور ان کے علاوہ. تو چونکہ بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا ہے، اس وجہ سے یہ قیاس پر کیا ہوگی؟ مقدم ہو. دیکھیے، لیکن ابو الحسن کرخی اور ان کے ہمارے اصحاب میں سے ان کے پیروکاروں کے یہاں راوی کا فقیہ ہونا یہ قیاس پر حدیث کے مقدم ہونے کی شرط. بل خبر کل راو عدل، بلکہ ہر عادل راوی یہ قیاس پر کیا ہے؟ مقدم ہے. اذا لم یکن مخالفا للکتاب والسنت المشہورہ، جبکہ وہ کتاب اور سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو. اسی لیے حضرت عمر نے حمل بن مالک کی حدیث کو جنین کے سلسلے میں کیا کیا؟ قبول کیا. اور اس میں کس کو واجب کیا؟ حالانکہ وہ قیاس کے کیا ہے؟ مخالف ہے. لأن الجنین، اس لیے کہ جنین اگر زندہ ہے تو پوری دیت واجب ہوگی، دیت واجب ہوگی پورے اعتبار سے. اور اگر مردار ہے تو فلا شیء فیہ، تو اس میں کچھ. وَأَمَّا حَدِيثُ الْوُضُوءِ عَلَى مَنْ قَهْقَهَ فِي الصَّلَاةِ، لیکن وہ وضو کی حدیث اس انسان کے لیے وضو کرنا کہ جس نے نماز میں قہقہا لگایا، فَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ، تو وہ اگرچہ قیاس کے مخالف ہے، لیکن رواہ عدۃ من الصحابۃ الکبراء، لیکن اس کو صحابہ کرام کی بڑی جماعت نے روایت کیا ہے، جیسے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، حضرت انس بن مالک، ان کے علاوہ. تو اسی وجہ سے اس کو قیاس پر کیا کیا جائے گا؟ مقدم کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟